تالیاں کم ہے جی. ان کے ہاتھوں میں جو کلام ہے وہ آپ کی ہمیشہ کی زندگی ہے. وہ تبدیل کرنے والا کلام ہے. وہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے. اگر مجھے وہ یہاں پر کھڑا کر سکتا ہے تو آپ کو بھی وہاں سے یاد آ سکتا ہے. زوردار تالیاں, زوردار تالیاں. عبادت کا ٹائم بتائیے ذرا, کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہے؟ 10 سے 12. آج ویسے کمپلیٹ. کیا ٹائم ہے جی عبادت کا؟ 10 سے 12. خیر 10:30 مجھے پتا کہ 10:30 سے زیادہ ٹائم ہو چکا تھا یہاں پہ میں ہوں. اور اگر ہم ٹائم کی پابندی نہیں نہ کریں گے تو جیسے تھے ویسے ہی آئیں گے, ویسے ہی چلے جائیں گے. ٹھیک طرح سے جو عبادت نہیں کرتے ان کی زندگیاں نہیں بدلتی. جو کہتے ہیں اچھا گیت نہ بھی جب کلام کا حصہ ہوئے گا تو چلے جاؤں. جب تک ورشپ نہیں سنیں گے, ورشپ آپ کے دل کو نرم کرتی ہے, ورشپ آپ کی شخصیت کو دکھاتی ہے, اور ورشپ آپ کو خدا کے قریب لے کے جاتی ہے. لیکن جب تک, اور دعا آپ کے جو غرد جمی ہوتی ہے, دعا اس کو دور کرتی ہے. جب آپ اقرار کرتے ہیں اپنے گناہگار ہونے کا, خدا کے قریب آتے ہیں, تو جو غرد و غبار آپ کے اوپر ہوتی ہے وہ ہٹتی ہے. تو یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں. کسی کو یاد ہے کہ پچھلے سنڈے کس نے کلام سنایا تھا؟ بتائیں ذرا. بھائی پرویز صاحب. پاسٹر پرویز صاحب نے. کلام کیا تھا کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی ایک آدھی, کوئی آیت, کوئی یہاں کوئی ایسی خاص بات جو آپ کے دل میں بیٹھ گئی ہو, کچھ یاد ہے؟ جی جی بولو. روش کے اوپر کلام. جی بیٹے نے بولا روش, کہ انسان کی روش ہے. خدا کو پسند ہے تو اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست. ہاں جی ایسا ہی سر. انسان کی روشیں جب پسند آتی ہیں تو خدا اس کے دشمنوں کو. اس کے دوست. کسی کو یاد ہے یہ سنے غور سے؟ چلیے, لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو, کلام پتہ کیسے یاد رہتا ہے؟ یاد کرنے سے نہیں, صرف جو بھی پاسٹر وارث صاحب نے بولا ہے نا, اپنے دل کو کھولیں, اور جب دل کو کھولیں گے, غور سے سنیں گے. ابھی کس کس کے ذہن میں کوئی ایسی چیز چل رہی ہے کہ گھر میں یہ ہے, یا یہ کام کرنے والا یا یہ ہے؟ اگر کسی کے ذہن میں ایسی چیزیں چلی, وہ کلام نہیں لے کے جائے گا, وہ سوچے لے کے جائے گا, وہ ٹینشنیں لے کر جائے گا. اور میں کلام شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں. ٹائم تو خیر 12:15 ہو چکے ہیں, اور میں کوشش کروں گا بڑا تھوڑا سا ٹائم لوں اور تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ سیکھ سکیں. پاسٹر وارث صاحب جب یہ خدمت میں نہیں تھے, اور مجھے اس خدمت میں کوئی بڑائی نہیں ہے, صرف ایک بتانا چاہ رہا ہوں کہ 30 سال ہو چکے ہیں, اور 20 سال تک تو میں شاگردیت میں رہا ہوں. کوئی ایسا یہاں پہ ہے جو اتنے لمبے عرصے تک شاگردیت میں رہا ہوں. اور ڈاکٹر لیاقت کیسر, پاسٹر ہسکیل سروش, جمیل ناصر صاحب, ڈاکٹر ہسکیل رحمت, اور ایسے کئی بڑے بڑے خادمین. میرے اندر ایک جستجو تھی, ایک تڑپ تھی کلام. پروفیسر الیگزینڈر سوشیل صاحب, اور پھر انور فضل کے ساتھ 2011-12 میں پاسٹر سیمول احسان ان کے ساتھ, یعنی کہ خدا نے بڑے بڑے سٹیج پہ یوز کیا. اس وقت پیانو پلے کرنا, ورشپ کرنا, یہ میرا کام تھا. اور جب میں نے, ہم کلام کے مقدس کو سنیں گے کہ ہم انسان جو مشکلوں میں, مصیبتوں میں پھنسے ہوئے, پھر ڈر اور خوف کی اسپرٹ نے ہمیں گھیرے ہوا ہے, ہم ہارنے سے ڈرتے ہیں, ہم مایوس ہونے سے ڈرتے ہیں, اور یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. آج ان لوگوں کی طرف دیکھیں گے کہ وہ لوگ جب خدا کے قریب ہونے سے بہتر تھے وہ پہلے دور چلے گئے, لیکن جب خدا نے ان کے قریب آئے تو خدا نے کیا کام کیا. اور ان لوگوں کے درمیان اور اپنے آپ کے درمیان ہم نے موازنہ کرنا ہے. آج یہ سب سننے کے لیے تیار ہیں؟
अच्छा किनारा तो ला दो जरा। बोलो खुदा में यीशु मसीह की हालेलुया। अच्छा आवाज पादरी साहब की आ रही है, मैनू नहीं खुला आवाज आई जैसे। अच्छा हर जुबान ना एक दफा पैसा जरा खड़े होकर नारा मारो। मैं सारे नु वेखना जरा, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਈ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। मैं से मुंह लाना जी। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया। थैंक यू सर। आइए जी बाइबल मुकद्दस को खोलते हैं, देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है। और काफ़ी बहनें भाई जानते भी हैं। और अपना तारफ फिर कभी दूंगा। तो पैदाइश की किताब में चलते हैं। जब पूरी दुनिया आपको पता है कि पूरी दुनिया फना हो गई, सबसे पहली तबाही कैसे आई थी? नूह नबी के वक्त। नूह नबी के वक्त में बेटे ने बोला पानी से, और उसके बाद सारी दुनिया जो वो इंसान, चरिंद परिंद, जानवर सब कुछ फना हो चुके। और खुदा ने जिसको हुक्म दिया जो कोई कश्ती में गए तो वो बच गए। और बचने के बाद फिर नूह की नस्ल से सिम, हाम और याफत, यानी इन तीनों बेटों से खुदा ने फिर दुनिया को आबाद किया। अब क्या भूले ना, आज आपने पता क्या काम करना है। जो कलाम सुना है ना, उसकी जो जो बातें आपको याद, जो आपको दिल को छूती है, टच करती है, वो आपने किसी बहन को या फोन करके अपने अजीजों कारन को आपने बताना है। वो कलाम आपसे कभी मिस नहीं होगा, कभी नहीं भूल पाएंगे उसको जब तक आप। और ये एक गवाही भी है, जब आप किसी को सुनाते हैं, किसी को बताते हैं, हो सकता है कि आपके बताने से दूसरे का ईमान मजबूत हो रहा है, ताकि आपके बोलने से, आपके कलाम सुनाने से दूसरा बरकत पाए। और लिखा है यहाँ पे पैदाइश 11वें बाब पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक पढ़ूंगा। और हमने बेशुमार दफ़ा इस कलाम को सुना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आज इस कलाम में से कुछ नया ज़रूर सीखें। लिखा है एक ही जुबान और एक ही बोली थी। क्या लिखा है जी? एक ही जबान, एक ही जुबान, एक ही बोली। इतने कितनी जुबाना ते कितनी बोलियां? एक ही। वाह वाह, खुदा तुम बरकत दे बुजुर्गों। और ऐसा हुआ कि मशरिक की तरफ सफर करते करते उनको मुल्क सनार में एक मैदान मिला, और वो वहां बस गए। कितने बस गए जी? एक मैदान मिला। मैदान का की नाम सी मुल्के सनार में एक मैदान। कौन सा मुल्क था? मुल्के सनार। ओके। और उन्होंने आपस में कहा, किन्होंने किया? जो मैदान में मौजूद थे। शाबाश बेटा, गॉड ब्लेस यू। ये जो गौर से सुने ना फौरन जवाब देते हैं। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाए और उनको आग में खूब पकाए। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। इतने की किया जिन्होंने पत्थर नहीं लिया था, की किया? ईंटा बनाई। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, ताकि ये कलाम हमारे अंदर बसे। ठीक है, बुरा ना मानना। फिर वो कहने लगे, आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाए और यहाँ अपना नाम करें। एक किन्ने लोगों ने किया जेड़े उस मैदान च सी, उन्होंने की किया कि अपने वास्ते की करिए, एक बुर्ज बनाइए ते अपना नाम की करिए, अपना नाम इत्थे बनाइए, पैदा करिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम तमाम रूहे जमीन पर परागंदा हो जाए। इत्थे की उन्होंने अंदर सी एक जो लफ्ज बोला, की उन्होंने अंदर आ रहा है डर, एक खौफ आ रहा है। ऐ ना होवे कि असी परागंदा वीरान उजड़ जाइए ते ऐसी कोई ना अपना बना के जाइए। और ये इंसान की शुरू से ख्वाहिश है। यहाँ पे जितने बैठे हैं, बेटियां बेटे जो भी बैठे हैं, हर एक के दिल में ये विश है, ख्वाहिश है, अच्छा ऐ जरा कलाम सुना रहा है, काश मैं भी एक वक्त आएगा कि इस जगह से कलाम सुना होता।
یا جیسے ہی وہ بیٹا پیانو پلے کر رہا ہے, آپ میں سے کسی کے دل میں بیٹی ہو یا بیٹا, اس کے دل میں آئے گا کہ جیسے وہ پیانو پلے کر رہا ہے, گیت گا رہا ہے, میں بھی ایک وقت میں ایسا ہوں. یہ انسان کے دل میں آتا ہے. آگے کیا لکھا ہے, اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا. کون اترا جی؟ خداوند. اور خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں. لو جی اے جے مین گل خدا نے کی کیا, اے سارے لوگ ایک ہیں. تے جے سارے دی سوچ ڈیفرنٹ ہوئے تے برج بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. اچھا آگے کیا لکھا ہے, اور خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے. اگے ہوں جڑا مین ایک پوائنٹ نا, وہ کیا کہتا ہے, وہ جو یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کی کہہ رہا ہے ایس انسان کے تعلق نا, وہ جو یہ کرنے لگے ہیں, یعنی کہ جڑا ارادہ انہوں نے کر لیا, تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کرے ان سے باقی نہ چھوٹے. غور کرنا ہے, ابھی ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے ذرا. سو آؤ ہم, ایتھے کون کہہ رہے ہیں؟ خدا کی کہہ رہے ہیں آؤ ہم. میں اپنے لیے ہم یوز کر سکتا ہوں؟ نہیں. ہم یوز ہو سکتا ہے جی ہاں جی, کیونکہ دو یا دو سے زیادہ ہو تو ہم یوز ہو سکتا ہے, لیکن میں اکیلا اپنے آپ کو ہم نہیں بول سکتا. یہ بھی سمجھنے والی بات ہے ذرا. سو آؤ ہم وہاں جا کر, کہ خدا کو پتا نہیں تھا کہ ان لوگوں کی کاتبیں نہیں. خدا کیوں کہنے لگا آؤ ہم وہاں جا کر, یعنی کہ جو نیچے کر رہے ہیں وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں. اختلاف یعنی کہ ایک تو زبان کا بدلاؤ ہوا, لیکن اختلاف میں یہاں کچھ اور بھی معنی ہے. ایک دوسرے سے نفرت, حسد, مکاری, ایک دوسرے کو پسند نہ کرنا, یہاں پہ اس کے معنی بدلتے ہیں. اختلاف ڈالے تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکے. بس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روح زمین پر پراگندہ کیا. سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے. بابل ہوا کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا, اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روح زمین پر پراگندہ کیا. خداوند کے اس کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کا فضل ہو. خدا کا شکر ہو. آمین. اب جو غور کرنے والی بات ہے, ایک تو یہ کہ طوفان کے بعد ان کی نسلیں آگے بڑھی سیم, حام اور یافت سے, اور ان کی نسل جیسے جیسے آگے بڑھی ان کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ ہم اس زمین پہ رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ کریں. اور یہ جو ذکر بابل کا ہے, یہ پتہ ہے آج موجودہ دور کہاں کا واقعہ ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ اگر کسی نے کوئی پڑھا ہے, سنا ہے کسی نے؟ عراق کی سرزمین. جی عراق کی سرزمین. اور بابل جو برج ہے وہ عراق کی سرزمین میں, یعنی کہ مشرق سے جب وہ آپ اس کو نقشے کو دیکھے ہیں تو مشرق کی طرف جاتے ہیں تو سامنے عراق آتا ہے. سورہ سیدا کی زمین جو ہے یہ ساری اس وقت میسوپوٹامیہ کی زمین تھی, اور یہ وہاں پہ یعنی کہ مشرق کی طرف جب وہ گئے تو ان کو وہ ملک سنار میں وہ میدان ملا, اور جہاں پر انہوں نے برج بنانا شروع کیا. ہم اس ساری سٹوری سے واقفیت رکھتے ہیں, لیکن غور کرنے والی بات سب سے بڑی یہ ہے کہ اس وقت یہ سب لوگ ایک زبان بولتے تھے, ان سبوں کی ایک سوچ تھی, ان سبوں کا ایک دل ایک دوسرے سے لپٹا ہوا تھا. یہ سب ایک دوسرے کی کیئر کرنے والے, ایک دوسرے کی فکر کرنے والے, ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے تھے, جس کی وجہ سے وہ برج زیر تعمیر ہوا. اگر سوچا ڈیفرنٹ ہوندیاں, اگر ایک دوسرے لات کے جد کی برج بن سکتا سی؟ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ لکھا ہے کہ ان کی زبان ایک تھی, ان کی بولی ایک تھی. اور جو یہاں پہ خدا کہنے کا مطلب
بیان کرنا چاہتا ہے کہ اس وقت وہ ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے, وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے تھے, وہ ایک دوسرے کی کیئر کرنے والے تھے. اور یہاں پہ جس کا ذکر ہے کہ خداوند نے جب اس برج کو دیکھنے کے لیے نیچے اترا اور خداوند نے انسان کے ارادوں کو, انسان کی سرشت کو, انسان کے کردار سے واقف رکھنے والا, تو خداوند کو ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ خداوند جانتا تھا, جو خدا نے یہاں پہ کلام کیا کہ اب جس کا یہ ارادہ کر لیں گے ان سے کچھ باقی نہ چھوٹے گا. اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ انسان جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے, کیا ہم اسی نسل میں سے ہیں یا نہیں؟ بتائیں ذرا بھئی, وہی انسان ہے نا, اسی انسانوں میں سے, وہ چاہے کسی بھی قوم, مذہب, قبیلے میں تبدیل ہو چکا, یا ایشیا یا یورپ کنٹری جس میں مرضی چلے گئے, لیکن ہے تو اسی, ہاں تھینک یو سو مچ, ہے تو اسی نسل قبیلے سے یا نہیں ہے؟ آدم کے جو اولاد تھی, جب وہ پانی سے ایک دفعہ تو تباہ و برباد ہوگی, اس کے بعد نوح کے جو بچے تھے سیم حام یافت, اسی کی اولاد ہے یا نہیں؟ تو وہ جو کلام ان کے لیے تھا وہی کلام آج ہمارے لیے ہے. اگر آپ لوگ کی بولی ایک ہے, آپ کی سوچ ایک ہے, آپ ایک دوسرے کی کیئر کرنے والے ہیں, ایک دوسرے کی فکر کرنے والے ہیں, تو پھر یہاں پہ چرچ بڑھے گا یا نہیں؟ بڑھے گا. آمین. جب آپ ایک جو بھائی پرستش کر رہے ہیں تو یہاں سے کوئی اور اچھا بجانے والا ہو, وہ کیا کہنا انہیں کی بجانا ہے, انہیں اچھا تو میں بجا سکنا, انہیں اچھا تو میں گان والا ہے. جب وہ اس کی ٹانگیں کھینچے گا تو کیا یہ چرچ ترقی کرے گا؟ یا پاسٹر صاحب یہاں پہ کلام سناتے ہیں, یا اور یہاں پہ کوئی خدا کے خادم کلام سنانے والے ہیں, اگر خدا نے ان کو اس سے زیادہ توڑا دیا ہے, یا لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں, اور وہ اپنے دل میں گھمنڈ, غرور پیدا کرنا شروع کر دے, لو جی پاسٹر وارث کو اتنا کلام آتا ہی ہے اور مجھے کلام آتا ہے, لوگ مجھے پسند کرتے ہیں, کیا یہ چرچ ترقی کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا. اس کی وجہ کیونکہ تکبر, غرور, یہ ہمیشہ انسان کو لے ڈوبتا ہے, انسان کے کردار کو نیست و نبود کر دیتا ہے, انسان کی شخصیت کو نیست و نبود کر دیتا ہے. غرور جس نے بھی کیا, خدا نے تو اس فرشتے کو نہ چھوڑا جو خدا کی حضوری میں پرستش کرتا تھا, جس کا نام لوسیفر تھا, اس کے دل میں گھمنڈ آیا. یسایہ کہتا ہے کہ جیسے ہی اس کے دل میں گھمنڈ آیا, خدا نے اس کو بھی پھینک دیا, اس کے ماننے والے, اس کے ساتھیوں کو بھی پھینک دیا. خدا نے فرشتوں کو نہیں چھوڑا, تو پھر یہ انسان کیا چیز ہے؟ لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ خدا اس وقت بھی, اس وقت خدا اگر دیکھنے کو اترا تو اس وقت ان لوگوں کے دلوں کی طرف, ان کے کردار کی طرف, اس وقت جو کام کرنے والے تھے, خدا اس کو دیکھنے کے لیے اترا. اور آج چرچز میں, کلیسیا میں کون اترتا ہے؟ بالکل, جہاں پہ خدا آتا ہے وہاں پہ ایک اور بھی ہے. اور وہ اگر یہ خدا, ایک بات بتاؤں آپ کو, خدا کبھی کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا. یہ نہ ہو یہاں پہ وہ چرچ پیچھے تک ہو تو تسی کو جی بڑے جو شیلے پر, نا 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 نا. شیطان ہمیشہ اوتھے حملہ کرتا ہے جتھے خالص ہوتے ہیں, جتھے روح تے سچائی نہ پرستش ہوتی ہے, ان تعداد نہ کوئی فرق نہیں پہنتا. ایتھے تسی 8 یا 10 ہو نا, لیکن ہوئے روحانی, تو میں کہنا شیطان دے پھٹے چکے جاندے نے. آمین. کبھی اس بات پر نہ جائیے, یہ جتنے لوگ ہیں بہت اچھے ہیں, اگر آپ خالص ہیں, اگر آپ خدا سے صحیح پیار کرنے والے ہیں, اگر چرچ کو ٹھیک ٹائم دینے والے ہیں, اگر خدا کے ساتھ ٹھیک کھڑے ہوتے ہیں, اگر کلیسیا کو سپورٹ کرتے ہیں, اگر چرچ کی ترقی کرتے ہیں, تو پھر آپ ان تعداد والوں سے زیادہ بہتر ہیں. اور آپ کو پتا ہے یہ دور پھر ریپیٹ ہونے والا ہے, دور ریپیٹ ہوتا ہے, دور ریپیٹ ہوتا ہے. ابتدائی دور میں جب رسول تھے, آپ کو پتا ہے کیا ان کے پاس چرچز تھے بڑے بڑے, رسولوں کے پاس کچھ نہیں تھا بھائی. ایسی چرچ, وہ چھوٹے سے چرچ میں جاتے تھے, 8-10 لوگ, 15-20 لوگ, 25-30 لوگ, یہاں ایسے باتیں ہوتی تھی.
اور یہ دور رپیٹ ہونے والا ہے. بائبل مقدس کو پڑھیں, مکاشفہ کی کتاب, متی کی انجیل. خدا یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ جان دینے تک وفادار تو زندگی کا تاج تجھے دوں گا. اور یہ جو یسوع مسیح نے بولا ایویں نہیں بول دیتا, اس میں صداقت ہے, اس میں سچائی ہے. یہ جو آپ کرونا ویکسین 2019 میں آپ نے ایک فلم کا ٹریلر دیکھا ابھی کہ جنوں وہ ویکسین لگے گی وہ کام کر سکتا ہے, نوکری کر سکتا ہے, وہ گورنمنٹ سے رہ سکتا ہے, جنوں نہیں لگے گی چھٹی. اور یہ ایک ٹریلر تھا ابھی, تو انہوں نے لوگوں کو جسٹ چیک کیا ہے. اور ابھی جو کام ہونے والا ہے اس سے سوچ کر آپ ہل جائیں گے, لیکن ڈرن کی گل کوئی نہیں ہے. ایک گل یاد رکھنا, یسوع مسیح نے منن والے ہون تے آخری پٹھیاں تو ڈر جان, اے ہو نہیں سکتا. یسوع مسیح نے منن والے ہون تے شیراں کو ڈر جان. پائیں کہن کے پائیں آگ چ سٹ پاویں, شیراں کے سٹ پاویں, الٹی سلیپ پہ لٹکا دے پاویں, آرے چ چیر دے. یہ کہنے کی بات نہیں, یہ یہاں تک جب تک کلام آپ کے اندر نہیں ہوگا یہ بات نہیں نکل سکتی. اور ابھی کلیسیا کو ایسا بننے کی ضرورت ہے. کلیسیا ابھی جو کلام آپ کے پاس ہے کلیسیا کو مضبوط کرے. پائی دعا فوکس اپنا کرنا شروع کر دو. وہ دعائیں یہ نہیں کہ صرف 5 منٹ کی دعا کی تھی تو جی کام تے چلا گیا تو واپس آ گیا. 5 منٹ کی دعا نہیں مضبوط کرے گی آپ کو گھنٹوں دعا میں جھکنا پڑے گا اپنے خاندان کے لیے, اپنے اگر کوئی شادی شدہ اپنی بیوی اپنی اولاد کے لیے, اگر کوئی جوان ہے اس کو اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے جھکنا پڑے گا اگر خدا نے یہ توڑا آپ کو دیا ہے. اور ابھی ضرورت ہے آپ کو پھر سے سٹینڈ لینا پڑے گا, جیسے یہاں کی کلیسیا نے سٹینڈ لیا کہ اپنا نہ کریے تاکہ پرگندہ نہ ہوئیے, تاکہ ویران نہ ہوئیے. اور ابھی آپ لوگوں کو اپنے خاندانوں کے لیے سٹینڈ لینا پڑے گا. اور یہ انسان کے اندر شروع سے ڈر خوف کی اسپرٹ کام پکڑ لیتی ہے اور وہ آگے نہیں بڑھنے دیتی. اس کی وجہ کیونکہ شیطان نہیں چاہتا آپ اس کلام کو سنیں, شیطان نہیں چاہتا آپ اس کلام کو اپنے اندر لے کر جائیں, نہیں چاہتا کہ آپ اس کلام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں, کیونکہ اس نے آپ کے ذہنوں کو موقوف کر رکھا ہے. اور جو آزادی سے اور یقین جانے جو شکر گزاری کرتا ہے وہ خداوند کو پسند آتا ہے. اور شکر گزاری ہر قسم کے بندروں کو توڑ دیتی ہے. اور میں آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, جب سے میں نے پوزیٹیو رہنا سیکھا ہے, پوزیٹیو مطلب پتا کہ میں نے کوئی غلط بھی ہوتا ہے نا, میں کہنا خداوند تیری شکر گزار, میں جانتا ہوں کہ اس میں تو بہتر کرے گا. یہ ہے پوزیٹیو رہنا, یعنی کہ اچھی سوچ کا مالک ہونا. اگر آپ یعنی کہ کچھ کام کرنا چاہتے نہیں ہو پا رہا تو تسی کو یار پتہ نہیں منوں لگ رہا کسی نے کوئی کر دیتا ہے, تو جدوں کسی نے کر دیتا ہے وہ پاویں کسی نے کیتا نہ ہوئے تہاڈے تو ہو گیا. یسوع مسیح نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. اور ایمان کی ڈیفینیشن پتہ کیا ہے؟ ایمان کو اگر سادہ لفظوں میں بولے تو پتہ کیا ہے کہ جو کچھ تہاڈے ذہن چ چل رہا ہوندا ہے وہی تہاڈے کسی وچ غلطیاں کڈنا ہے تو وہی لے کے جائے گا. اگر تو آج کسی نے لیٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ اے بڑا ویلا تے تو وہی لے کے جائے. جو آپ کے ذہن میں ہے جب آپ چرچ میں آتے ہیں تو یہ ذہن لے کے جائیں کہ آج میرے دیکھنے سے, میرے بولنے سے, میرے کردار سے لوگوں کو برکت ملے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, جو لوگ بھاگتے ہیں نا شفاؤں کے پیچھے تو بڑی جلدی پھنسیں گے. آپ کو پتا ہے ان کو نرالا اور دوسرے کیا ہوا وہاں پہ؟ کسی کو یاد ہے انڈین جو اپنے آپ کو پروفٹ کہہ رہے ہیں, کیا پروفٹ اس دو زمانے میں ہے؟ نہیں بھئی ہے جی, کلام کے مطابق چھوٹے طور پر جھوٹا ہے. اور میں نے ایسی سی ہسٹری دیکھی ہے, ایسی سی ان کی میں ساری ویڈیوز واچ کرتا ہوں, دیکھتا ہوں, اور پھر انداز جیکو جو اس کو بیان کر رہا ہے اس کی بھی سنتا ہوں, پھر دوسروں کو بھی سنتا ہوں. اور وہ پروفٹ جو بنے پھرتے ہیں وہ ایک تو جیل میں چلا گیا. اگر تو پہلے معذرت چاہتا ہوں, میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے جو خدا سے وعدہ کیا تھا, پالوس رسول کے جب خطوں کو پڑھا, میں نے بائبل کو پڑھا تو کلام مقدس میں لکھا کہ پالوس رسول نے کہا کہ میں کلیسیا پر بوجھ نہیں بنتا بلکہ خیمے سی کر بلکہ ان کو سپورٹ کرتا تھا. اور وہ میرے بات دل کو چھوئی. اور 2000 میں یعنی خدمت اس سے پہلے تھی, تو 2000 میں جب ٹھیک خدمت کا آغاز کیا تو میں نے خدا سے بولا کہ خدا میں نوکری کر کے تو پھر خدمت کروں. میں یعنی کہ
मैं इसलिए खुदा के खादमों से माजरत चाह रहा हूँ कि देखिए वो आपकी अपनी बुलाहट है, लेकिन मेरी बुलाहट ये थी कि मैं नौकरी करके फिर अपनी खिदमत करूँगा। और खुदा का शुक्र है कि अभी तक स्टिल मैं जॉब कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि कब तक खुदा की ये मर्जी है, लेकिन बहरहाल मैं अपनी बुलाहट पर कायम रहूँगा और जब तक खुदा चाहेगा। तो बताने का मकसद ये है कि हर एक की बुलाहट मुख्तलिफ किस्म की है, तो अपनी बुलाहट को जरूर पहचानें। ये नहीं कि आप यहाँ पे पादरी बनो तो फेरी ताड़ी खिदमत है, थल्ले बैठ के बड़ी बड़ी खिदमत हो जाती है। कलाम यहाँ पे जो सुनता है वही कलाम जाके आगे सुनाएंगे, खिदमत काम नहीं है। जो खादम काम यहाँ पे कर रहा है वो आप नीचे रहकर दूसरे लोगों तक काम कर रहे हैं। भाई वो खादम आपको कलाम सुना रहा है, आप ये कलाम सुन के दूसरे लोगों तक पहुँचा दें। या क्या का ये मुनादी होगी नहीं कि नहीं होगी? होगी। खुदा की मुनादी होगी, अंजील फैलेगी और आपके वसीला से होता है कोई बहन भाई बेटा बेटी बच जाए। तो अगर आपके वसीले से बचो तो डेट्स मीन के जो तोड़ा खुदा ने आपको दिया है तो उसको चमका देता है, उसको आपने बढ़ा दिया है। और खुदावंद इस कलाम के वसीला से और जो कुछ आपने सुना है उसके वसीला से आपको बरकत दे और अपनी जिंदगी पर गौर करें। तो आओ हम सब अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करते हैं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक खुदावंद यहोवा रब्बुल अफ़वाज, मैं तेरी शुक्रगुजारी तेरी तारीफ करता हूँ इस खूबसूरत दिन के लिए, लम्हात के लिए, वक्त के लिए जो तूने हम सबों की जिंदगी में बख्शा। और खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे पाक रूह के लिए जिसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। तेरे रूहुल कुद्स हमारे अंदरों तेरी वो खास किस्म की ब्लेसिंग को जाहिर करता है। और खुदा अगर पाक रूह हमारे साथ ना हो तो हम बिल्कुल जीरो हैं, हम निकम्मे नालायक हैं, हमारी अकल धज्जियों की मानद है, हमारे पास जो इल्म है वो नाक़िस है। लेकिन तेरा रूहुल कुद्स जब हमारे पास आता है और खुदा वो जब हमारे अल्फाजों में वो असर पैदा करता है तो ये कलाम लोगों के दिलों तक पहुंचता है, ये कलाम उनके जहनों में नक्श होता है, ये कलाम उनके किरदार को बदलता है, ये कलाम उनकी जिंदगियों को बदलता है, ये कलाम उनकी जिंदगी में खुशहाली का वसीला बनता है। और खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ अपने प्यारे भाई वारिस के लिए जिसने तेरा खादम जानते हुए इस मौका दिया और खुदा तूने इस्तेमाल किया, इस बातों के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और अपने हम खिदमत खुदा के खादमों के लिए शुक्रगुजार हूँ जितने बड़ी संजीदगी के साथ इस कलाम को सुना। और खुदा मैं चाहता हूँ ये इसी तरह से कलाम की मुनादी करते रहें और बेशुमार रूहों को जानों को बचाएं और जगह जगह पर जाकर अंजील की मुनादी करें और इनकी मुनादी से लोग बदलते चले जाएं, लोग मसीह के करीब आते चले जाएं और खुदावन की खिदमत फलदार साबित हो। और खुदावन सबसे बढ़कर दुनिया इनको अप्रिशिएट करे ना करे, लेकिन खुदा तुझसे तेरी आसमान से इनको बरकत मिली चाहिए, आसमान इनके ऊपर खुलना चाहिए। और खुदा मैं जानता हूँ जब खुदावंद खुश होता है तो लोगों की नज़रों में भी मकबूल बना देता है, लोगों की नज़र में सरफराजी बख्श देता है। यीशु मसीह के नाम में ये कलाम हम सबों के लिए बरकत का वसीला बने। मसीह यीशु के नाम से इस दुआ को बड़े ईमान के साथ मांग कर पाते हैं, आमीन। सब तैयार है बाइबल को फैलाने के लिए? खुदा आपको बरकत दे। बहुत ही ब्लेसफुल मैसेज सर, थैंक यू। आपके आने से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते प्यारी बहन के साथ हम गीत गाएंगे और इसी में अपना हदिया नजराना